مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور الحاج شارق علی صاحب، مرحومہ مطہرہ بانو، مرحومہ کونین تاج، مرحوم الحاج سید ظفر احمد صاحب اور مرحوم ریاست علی صاحب کے ساتھ ساتھ جملہ مرحومین مومنین اور مومنات کے ارواح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ وأعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوني استجب لكم، صدق الله العلي العظيم۔ محمد محمد۔ اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ اس ایام عزا میں جو عزاداریاں دنیا بھر میں مومنین اور مومنات نے انجام دی ہوں، تمام عزاداریوں کی اور یہاں کے اس امام بارگاہ مقدس امام صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں جو عزاداریاں منعقد ہوئی ہیں، تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات، مودت اہل بیت اور اطاعت پروردگار عالم کی ہمارے زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیق قیام قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی مرادیں اور حاجات پورا ہونے کے لیے، خصوصاً حاضرین مجلس جو بھی دلی مرادیں ہیں سب کی پوری ہونے کے لیے، دنیا کی تمام مشکلات کا حل امام کا ظہور ہے، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شب جمعہ ہے، تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت، مخصوصاً جن مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی ان کے مغفرت، درجات کی بلندی، جوار اہل بیت میں جگہ نصیب ہونے کے لیے، ہم سب کی گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ مجلس کے شروعات ہی میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جناب ابو ذر باقری صاحب جن کی طبیعت ناساز ہے، جناب عسکری باقری صاحب نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، دنیا کے تمام مومنین اور مومنات جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی اور سلامتی کے لیے، اور جو صحت مند ہیں انشاءاللہ کہ ان کی صحت زندگی کے آخری سانس تک باقی رہنے کے لیے، قائم و دائم رہنے کے لیے 3 مرتبہ سب مل کر آئے شریف اما یجیبو کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من يجعل الشفاء فيما يشاء من الأشياء اجعل شفاء جميع المرضى لا سيما سید ابو ذر باقری بهذه الآیت یا اللہ. تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے مخصوصاً سید ابو ذر باقری صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور جلد انہیں شفاء کلیہ نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی علی محرم الحرام کے عشرے اور زیارت کی مجلس کے بعد یہ پہلی مجلس ہے جس کو عنوان ہفتم کا دیا گیا ہے. تو اگر اس مجلس اور اس کے بعد آنے والی مجالس پر ہم نگاہ کریں تو ایک بات پر ہم غور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ محرم جو کام ہم نے کیا ہے اب اس کا نتیجہ لینے کے دن ہیں. محرم کے رزلٹ اور نتیجے کو ڈھونڈنے، تلاش کرنے اور اس کے حوالے سے غور و فکر کرنے کے دن ہیں کہ یہ 10 دن 12 دن جو محرم کے گزرے ہیں اس سال ہمارے، وہ کس راہ میں گزرے اور کیا ہم نے اس محرم سے حاصل کیا. ایک شعر شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اگر ہم دیکھتے رہیں تو جیسے جو اپنی اپنی عمر میں ہیں، اپنے اپنی عمر میں توجہ کر سکتے ہیں. جب سے عقل ہم نے سنبھالی کسی کے 17 محرم گزر گئے، کسی کے 18 محرم گزر گئے، کسی کے 25 محرم گزر گئے، کم زیاد یہ گزر رہے ہیں. ٹھیک، لیکن ان محرم اور مجالس کا جو مقصد اور جو ہدف ہے، انشاءاللہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ آیت سنی ہوئی آیت ہے آپ حضرات کی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم دعائیں طلب کرو مجھ سے، میں تمہاری دعاؤں کو بالضرور مستجاب کروں گا. لیکن جو شعر ہم بتانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ یہ شعر اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اس پر جتنا غور کر سکتے ہیں آپ اور ہم سب مل کر غور کریں گے. قریب کرب و بلا کون کس قدر پہنچا، قریب کرب و بلا کون کس قدر پہنچا، یہ سوچنے کو محرم نے 1 سال دیا. قریب کرب و بلا کون کس قدر پہنچا، یہ سوچنے کو محرم نے 1 سال دیا. کہ گزشتہ محرم اور اس محرم سے اگلے محرم ہم کربلا سے کتنا قریب ہوئے ہیں. آپ حضرات اور ہم جب سے ہم نے عقل سنبھالی ہے، ماں کی گودیوں سے آغوش سے ہم نے مجلسوں میں شرکت کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک ہمارے حیات رہے گی انشاءاللہ کہ اس راہ پر ہم قائم و دائم رہیں گے. چاہے ہم جیسے ہوں جو اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور یہ چھوٹا سا جو ہم نے دور گزارا ہے اس مرحلے میں اور اس میدان میں، یا آپ حضرات جو اس مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، سنتے ہیں، کئی خطیبوں کو، کئی ذاکرین کو، کئی نوحہ پڑھنے والوں کو، کئی مرثیہ پڑھنے والوں کو، کئی شاعروں کو ہم سن چکے ہیں. ہر ایک کی بات نئی لگتی ہے، ہر ایک کی بات عجیب لگتی ہے، ہر ایک کی بات انوکھی لگتی ہے. تو یہ جو نیا ہم کو احساس ہوتا ہے، اس کے پیچھے اگر ہم علت اور وجہ دیکھنا چاہیں ایک نگاہ سے تو ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. جیسے یہ بہت بڑا شہر ہے بینکاک، ٹھیک، اس شہر میں روزانہ کتنے راستوں سے کتنے لوگ اندر آ رہے ہیں، زمینی راستے، ہوائی راستے، دریائی راستے، کتنے لوگ کتنے راستوں سے لاکھوں کے لوگ اندر آ رہے ہیں. ہر آدمی کے اندر آنے کی نیت الگ ہے، ارادہ الگ ہے،
کوئی کچھ خریدنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی کچھ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کچھ کام کرنے کے لیے آ رہا ہے، جو بھی آ کر واپس جائے اس سے کہیں کہ آپ جو ارادہ لے کر گئے کیا وہ ارادہ پورا ہو گیا آپ کا؟ کیا وہ چیزیں پوری ہو گئی؟ کہیں کمی تو نہیں ہوئی؟ تو جواب دے گا ہم لینے گئے تھے کپڑے، ہماری ضرورت اور ہماری کیپیسٹی کم تھی، اندر مال اور جو ذخیرہ تھا وہاں پر وہ بے حساب تھا۔ جو آدمی بھی اندر آیا، باہر جا کے کہتے جو بھی بڑا سٹی لے لیں آپ، وہ یہی کہے گا کہ ہماری سوچ سے زیادہ وہاں پر ہے، ہم نے جتنا سوچا تھا اس سے بے حساب وہاں پر ہے، ہم جتنا اپنی ضرورت تھی جو ہم سوچ کر آئے تھے وہ ضرورت اور اتنا ہم لے کر باہر نکل گئے۔ یہ ایک عظیم سے بڑے شہر کی خصوصیات ہوتی ہے۔ کربلا کا ذکر ہم 1400 سال سے ہو رہا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں سن رہے ہیں، آنے والے سنتے رہیں گے، ہر ایک کو نیا نیا لگے گا۔ کربلا علم اور معرفت کا وہ بڑا شہر ہے جس میں جو نیت لے کر آئے وہ نیت تو اس کی پوری ہو جائے گی، باہر نکلتے ہوئے یہ اقرار کرے گا کہ میری طاقت کم تھی، وہاں علم زیادہ تھا، میری طاقت، میری توانائی، میری ضرورت، میرا خیال کم، اور جو ضرورت جو وہاں موجود تھا وہ بے حساب ہے۔ اور ہر جگہ کیا ہوتا ہے، جیسے کپڑے کا ہو، آدمی اگر پورا گولڈن بھی لے کر چلے جائے خرید کے تو پھر نیا نیا بنتا رہتا ہے۔ حدیث میں ہے ہمارے پاس کہ قرآن کبھی پرانا ہونے والا نہیں ہے، ہر نیا سورج قرآن کا نیا معنی لے کر آتا ہے۔ جس طرح سے ہر سورج نیا معنی لے کر آتا ہے، کربلا بھی اسی سورج کی طرح ہے جو قرآن کی طرح، ہر نیا سورج نیا میدان لوگوں کے لیے کھول دے گا کہ اب تم ہو، یہ میدان ہے، اب تمہاری طاقت ہے، اب ہم ہیں، اور یہ معرفت اور یہ چیزیں ہیں۔ دنیا میں کچھ خصوصیات ہے دنیاوی زندگی کی۔ ایک علم منطق کا قانون ہے جس قانون کو لازم و ملزوم کہا جاتا ہے۔ ابھی جو ہم نے مثال دی آپ کی خدمت میں بڑے شہر کی، بڑے شہر کے حوالے سے اگر ہم کربلا کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں، عقل سوچتے سوچتے دسوں کے موضوعات لے کر آ جائے گی۔ جیسے ہم کہیں کربلا اور ہدایت، کربلا اور شجاعت، کربلا اور سخاوت، کربلا اور نصرت، کربلا اور عبرت، کربلا، سوچتے جائیں، کربلا کربلا سے پہلے، کربلا کربلا کے وقت، کربلا کربلا کے بعد، کربلا اور قرآن، کربلا اور حدیث، جتنے ہم موضوعات سوچتے جائیں گے یہ آتے جائیں گے۔ جو ہم نے بتایا علم منطق میں قانون ہے لازم و ملزوم کا۔ لازم و ملزوم کا جو آسان معنی بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک کے خیال سے دوسرا خود بخود ہمارے ذہن میں آ جائے، ایک کو ہم سوچیں تو دوسرا خود بخود ہمارے ذہن میں آ جائے، ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی کلمہ یا کوئی لفظ یا کوئی شخص ہو تو اس کو علم منطق میں کہتے ہیں لازم و ملزوم۔ ٹھیک، جیسے ہم کہیں سورج تو کیا ہمارے ذہن میں آ جائے گا خود بخود؟ روشنی، اجالا۔ ٹھیک، تو کیوں؟ اس لیے کہ نہ سورج اجالے سے جدا ہوتا ہے نہ اجالا سورج سے، یہ دونوں ساتھ ہیں۔ ٹھیک، یہ سورج کی جو ہم نے مثال دی انسانوں کی زندگیوں میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ کوئی آدمی اپنی زندگی میں مسلسل پابندی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جس کام کی وجہ سے جب اس آدمی کا نام لیا جائے گا تو وہ کام بھی خود بخود ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ ٹھیک، جو کام بھی، کردار، کوئی کیریکٹر آدمی نے اپنا لیا، جیسے ہی وہ نام ہم لیں گے وہ کیریکٹر ساتھ آ جائے گا۔ ان کی زندگی میں بہت ہی کھل کر وہ کردار اگر ظاہر ہوا ہے۔ دو تین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ان مثالوں پر غور کریں۔ اگر ہم اپنے کانوں میں سنیں مظلوم،
تو کیا نام ہمارے ذہن میں آ جائے گا؟ ہم نے کہا آپ کو امام حسین، یہ کیسے آ گیا؟ مظلوم سنا حسین آ گئے، اس لیے کہ مظلومیت امام حسین سے ایسے جڑ گئی ہے کہ نہ امام حسین سے مظلومیت جدا ہوگی، نہ امام حسین مظلومیت سے۔ وفا کہیں گے تو جناب عباس کا نام آ جائے گا، ٹھیک؟ اس کو کہتے ہیں لازم ملزوم، کہ ایسا جڑ جائے کہ پھر جدا نہ ہو ایک دوسرے سے۔ اب یہ جڑنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں، اچھائیوں سے بھی جڑ سکتے ہیں، برائیوں سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ اچھائی سے جڑ جائیں تو اچھائی نہیں جائے گی، برائی سے جڑ جائیں برائی نہیں جائے گی، ٹھیک؟ اب ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے زندگی کا یہ ہے کہ ہم کس کو لیں۔ اچھائی کو لے کر ہم اچھے سے جڑ جائیں۔ اور دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ صبر، جب صبر کہیں گے تو جو نام ذہن میں آئے گا جناب زینب، ایسے نام ہمارے یہاں آئیں گے۔ ابھی شاید یہاں پر بھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے، یہ خدا کا بہت بڑا ہمارے لیے کرم ہے کہ اگر آج کوئی آدمی، کوئی بندہ اپنے ماتھے پر، اپنے پیشانی پر کپڑا بن لے، یا زہرا، راستے میں چلنا شروع کر دے، لوگ کیا کہیں گے؟ کس مذہب سے اس کا تعلق سمجھیں گے؟ یا زہرا اگر کوئی لکھ لے، یا حسین لکھ کر باہر چلا جائے، یا اپنی گاڑی کے پیچھے لکھ لے یا حسین یا زہرا، تو دنیا والے سمجھیں گے یہ شیعہ ہے۔ یا زہرا شیعوں کی ہیں یا اسلام کی ہیں؟ زہرا شیعوں کی نہیں ہے، حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں، بلکہ حسین اسلام کے ہیں۔ لیکن یہ تقدیر ہماری ہے کہ نام زہرا ہماری پہچان بن گئی، یہ قسمت ہماری ہے کہ نام حسین ہماری پہچان بن گئی۔ اب جہاں پر بھی کوئی آدمی سیاہ لباس لگا کر یا حسین کا پرچم اپنے گھر پر لگا لے، بندہ جو بھی ہو جاتے جاتے سوچے گا کہ یہ حسین کا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی۔ تو انسان کے اوپر ہے کہ چاہے اچھائی کی راہ پر چلے اور اچھائی کو خرید لے، یا برائی کے راہ پر چلے برائی لے لے، جدا ہونے والا نہیں۔ اب انسان پر ہے، چاہے سو کر ہجرت سے جڑ جائے یا رو کر۔ نہ سونا زمانے سے مٹنے والا ہے، نہ رونا مٹنے والا ہے، لیکن جب تک سونا رہے گا آدمی کا سر فخر سے اٹھ جائے گا، جب تک رونے کا ذکر رہے گا شرم سے آدمی کا سر جھک جائے گا۔ ہم نے کچھ دن پہلے ایک موضوع ہم نے اصحاب امام حسین کے حوالے سے پڑھا تھا، اور علی پور میں بھی ایک جشن میں ہم نے مختصر اشارہ کیا تھا اس کو۔ اگر آپ کی خدمت میں ایک نام عرض کریں، یہ نام محترم آپ کے ذہن میں آتا ہے یا محترم نہیں آتا؟ دیکھیں جو لازم ملزوم ہے، مسلم، ایک محترم نام ہمارے ذہن میں آ گیا، جناب مسلم ابن، جیسے آپ مسلم سنیں گے جناب مسلم ابن عقیل کا نام آ جائے گا۔ یزید، آپ حضرات نے آپ کا مسکرانا، ہلکے ہلکے سے کہنا، شہدائے کربلا میں سے ایک شہید کا نام ہے یزید، یزید بن ثبیت۔ اسی ممبر سے، اسی مقدس بارگاہ میں ایک مثال ہم نے دی تھی، ایک کتاب کا ہم نے 3-4 مرتبہ ریفرنس دیا تھا، عائشہ بنت الشاتی، عائشہ بنت الشاتی۔ تو کسی نے کہا کہ مولانا کو اچھا یہ مل گیا، ایک کوئی کتاب مل گئی ہے جس سے پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ صرف آپ املی کا نام نہ سنو، بینکاک کی املی الگ ہے، انڈیا کی املی الگ، صرف املی کا نام نہ سنو، دیکھو کہ کہاں کی ہے۔ تو یزید کا نام سن کر صرف آگے نہ بڑھ جائیں، دیکھیں وہاں کا ہے، لعنت اللہ ہے یا علیہ السلام ہے۔ یزید کا معنی کیا؟ یزید کا معنی ہے کسی چیز میں، یہ پانی ہے گلاس میں، یہ پانی اگر اور اس میں ایکسٹرا کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں یزید، یعنی کسی چیز کا بڑھ جانا، کسی چیز کا ایکسٹرا ہو جانا،
کسی چیز کا ترقی کر جانے کو کہتے یزید. قرآن میں آیت ہے جب انسانوں کو گناہگاروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو جہنم پکارے گا حل من مزید، پروردگار اور بھی ہیں جہنمی، اور بھی ہیں جہنمی. یہ ہم اردو میں استعمال کر تھوڑا زیادہ ڈالو بھائی، تھوڑا زیادہ ڈال دو. زیادہ اسی روٹ ورڈ سے ہے، زیادہ یزید سے. تو اب ایک ہے لعنت اللہ یزید، ایک ہے شہدائے کربلا میں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. میں سے ایک صحابی امام حسین کا نام ہے جناب یزید بن ثبیت. تو یزید کا معنی ہم نے بتایا جو چیز ہے وہ ایکسٹرا ہو جائے. اگر اس گلاس میں کچرا ہو، عقل مند آدمی سامنے آئے اور اس میں کوئی چیز بڑھانا چاہے تو کیا بڑھائے گا؟ ایک ڈبہ ہم یہاں رکھے، 4-5 کچرے کے ٹکڑے ڈال دیں اس میں. جو بھی عقل رکھنے والا آدمی آئے گا دیکھے گا یہ کچرے کا ڈبہ ہے، اس کے اندر کچرا پڑا ہوا ہے، تو اس میں کیا اضافہ ہوگا؟ کچرا. اگر ایک گلاس کے اندر یا ایک برتن کے اندر ہم کوئی پاک چیز ڈال دیں تو وہ وہی چیز، یا کسی لائبریری میں ہم نے کتابیں رکھ دی تو کیا بڑھیں گی وہاں پر اب لے آ کر؟ تو یزید کا معنی ہے بڑھنا. اگر کچرا پہلے سے کفر معصیت کا جمع کر لیا ہے تو یہ کچرا اور بڑھتا رہے گا. اگر یزید حسین کا ہو جائے اور اپنے اندر طہارت کو جمع کر لے، طہارت بڑھتی جائے گی. تو ایک مسلم ہے وہاں، ایک مسلم ہے یزید کے لشکر میں جس کا نام مسلم ابن عتبہ. یہ ملعون ایسا ظلم اس نے کیا کربلا کے بعد 700 قاریان قرآن کا گلا مدینہ منورہ میں کاٹا. مسلم ابن عتبہ. اب اس مسلم کو کیا کہیں گے آپ؟ نام سنا مسلم، ٹھیک. تو ایک بات ہمیں واضح ہوتی ہے، چاہے مسلم رہو چاہے یزید، نام سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. یہ دیکھو حسین کے ہو یا یزید کے، نام سے کچھ فرق ہونے والا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کربلا سے جڑی ہوئی ہیں. اب یہ جو ایام ہم چل رہے ہیں، ان ایام میں الحمدللہ کربلا کو ہم گزار چکے ہیں. 10 دن عاشورہ گزر گیا. اب ہم آئے ہیں آگے ان مجالس کے نتیجے کو لینے کے لیے. اب یہاں پر بیٹھ کر ہم کو ایک چیز کا خیال کرنا ہے. بہت سارے چیزیں ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے. ایک خیال یہ کہ کربلا والوں کے اندر وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس عظیم قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. وہ اندر کیا چیز تھی اور وہ کیا چیز وہاں نہیں تھی یزید کے لشکر میں، جنہوں نے اس قدر ظلم کرنے پر اپنے آپ کو تیار کر لیا. ایک مولانا ہے حمید کاشانی صاحب، فارسی میں تقریریں کرتے ہیں. کربلا کی ہسٹری میں ہے کہ جب ابن زیاد کوفہ آیا، کوفہ آنے کے بعد جو امام حسین کے بڑے بڑے سپورٹ کرنے والے تھے، جسے معلوم تھا کہ یہ امام حسین سے زیادہ تعلق ان کا ہے، راتوں رات گھروں کو رشوت بھیجنا شروع کیا. ٹھیک. جو زیادہ مشہور لوگ تھے ان کے گھروں کو پہنچی رشوت 30,000 دینار کی. جس زمانے میں 200, 300, 500 دینار میں سال بھر کی زندگی آدمی کی چل جاتی تھی، اس زمانے میں 30,000 دینار لوگوں کے گھروں کو پہنچا. تو لوگ یا تو یزید کے ہو گئے یا تو نیوٹرل ہو گئے، نہ ہم ادھر کے نہ ادھر کے. آغا کاشانی نے کہا کہ کربلا کے بعد کربلا سننے والے اگر کوئی آدمی ایسا آفر لا کے دے دے تو ہم کہاں رہیں گے؟ ہم کہاں رہیں گے؟ اگر اتنا سب کچھ لینے کے بعد ہم وہیں پر رہیں جہاں رہنا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑا سبق کربلا سے حاصل کیا ہے، عبرت حاصل کی ہے. تو یہ جو دور گزر رہا ہے اس کے حوالے سے آج کل مجلسوں میں، تقریروں میں، یوٹیوبس میں، ہر جگہ الگ الگ چیزیں ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہیں.
محرم کے بعد کہ کس طرح ہم ان مجلسوں اور اس محرم سے استفادہ حاصل کریں، کیا ہم نے اس سے حاصل کیا ہے۔ تو جو چیز کربلا والوں کے اندر تھی اور وہاں نہیں تھی، ایک چیز جس پر ہم توجہ کر سکتے ہیں وہ ہے امام حسین کے لشکر میں آنے والے صحابہ کی معرفت، ٹھیک، معرفت، ٹھیک۔ شہدائے کربلا میں سے ایک شہید ہیں جناب وہب کلبی، ٹھیک، جناب وہب کلبی کا پورا نام جو ہے وہب ابن وہب کلبی، وہب ابن وہب کلبی، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو ماں نے اپنے شوہر کا نام، باپ، بچے کے باپ کا نام اپنے بچے کو رکھا، تو نام ہو گیا وہب ابن وہب، ٹھیک۔ جناب وہب محرم شروع ہونے سے پہلے تک مسیحی، ٹھیک۔ امام حسین نے جا کے دعوت دی، کتنی دیر بات کی جناب وہب سے، تاریخ میں لکھا ہے، جو ٹائم مخصوص ٹائم نہیں بتایا گیا کہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، وہب گئے، کچھ دیر کے بعد آنے کے بعد اپنی ماں سے کہا کہ اماں میں جا رہا ہوں امام حسین کے ساتھ، آپ کی مرضی، اگر آنا چاہو تو آئیں، اگر نہ آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں، اب میں شادی بھی کیا ہوا ہوں، 17 دن کے دولہا تھے جناب وہب، 17 دن کے دولہا۔ اپنی زوجہ سے کہا کہ میں آپ کو اگر ساتھ آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، اگر نہیں تو آپ اپنی زندگی کر لیں، میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں۔ تو دونوں نے مل کر کہا کہ ہم جائیں گے۔ تو کربلا کی معرفت دیکھیں کہ کیسے ہم کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم مجلس میں آنے کے لیے امام بارگاہ سے نکلیں، ہزاروں مذہب کے لوگ ہم کو ملیں گے، کہ سب کو بلا کے آ جائیں گے ہم کس کو بلا کے لائیں گے؟ جسے معلوم ہے کہ یہ بندہ حسینی ہے، ہم اس کو بلا کے لائیں گے۔ جب امام حسین راستے میں جا رہے تھے، نعوذ باللہ، کہ امام کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مسیحی ہے؟ پھر کیوں جا کے بلایا امام نے؟ کیوں دعوت دی امام نے؟ جو غور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم جب کوفے کا واقعہ سنتے ہیں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ توضیح دیں گے۔ کوفے کا جب ہم واقعہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کوفے والوں نے امام حسین کو کیا دیا؟ دھوکہ دیا۔ کوفے والوں نے امام حسین کو دھوکہ دے دیا۔ یہ لفظ یہاں پر بالکل غلط ہے، اس لیے کہ دھوکہ جہاں دیا جاتا ہے، دھوکے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی کے پاس کافی معلومات نہ ہو تو دھوکہ کھائے گا، یا یہ کہ معلومات رکھتے ہوئے تھوڑا سا توجہ ہٹا لے، غفلت میں آ جائے، تب دھوکہ کھائے گا۔ ہر چیز کا علم رکھتے ہوئے ہوشیار آدمی کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ دھوکہ وہیں پر کھایا جاتا ہے اور دھوکہ اسی کو دیا جاتا ہے، آگے والے کو معلوم ہو جائے اس کے پاس زیادہ نالج، زیادہ معلومات اس چیز کی نہیں ہے، وہاں پہ دھوکہ کھا جائے گا۔ مجھے اتنے میں خریدنا چاہیے تھا، میں نے یہاں پر فرق کر لیا، یہ سب جو ہو رہا ہے معلومات نہ ہونے کے نتیجے میں ہے۔ یا آدمی کی جو چیزیں چوری ہوتی ہیں، سامان سامنے آدمی کا پڑا ہوا ہے، تھوڑا نیند لگی اس کو، سامان صاف ہو گیا، اٹھ کے کہے گا کیا ہو گیا بھائی، چلا گیا تمہارا سامان، سو جائے یا جہالت میں آ جائے تب جا کر آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے۔ نعوذ باللہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کو کوفے والوں نے دھوکہ دے دیا؟ اگر کہہ دیں تو 2 چیزوں کو ماننا پڑے گا، یا تو امام حسین کے پاس کافی معلومات نہیں تھی، یا امام نعوذ باللہ العیاذ باللہ غفلت میں آ گئے تھے، کوفے والوں نے دھوکہ دے دیا۔ یہ بالکل غلط ہمارے عقیدے کے حساب سے۔ جو عقیدہ ہمارا ہے اماموں کے بارے میں کہ ہمارے امام معصوم ہوتے ہیں، یہ نظریہ بالکل غلط۔ پھر کیا کہیں ہم؟ پھر دھوکہ جو کہا جاتا ہے کوفے والوں نے دھوکہ دیا، تو یہاں کیسے ہم اس دھوکے کو مسئلہ حل کریں؟ کیسے اس کو یہاں پر دھوکہ رہے اور امام حسین کی عصمت پر بھی بات نہ آئے؟ کیسے؟ بچہ اگر ایگزام لکھنے کے لیے ایگزام ہال میں جائے، ایگزام ہال میں جانے کے بعد بیٹھا، دائیں بائیں بیٹھنے والوں کا دیکھ کر لکھ دیا پیپر، آ گئے مارکس پاسنگ،
خوش ہو کے آ گیا کہ ہاں میں پاس ہو گیا. اب وہ کہتا ہے دیکھا میں بغیر پڑھے کے ٹیچرز کو پورے سسٹم کو ایجوکیشن سسٹم کو میں نے کیا کر دیا, دھوکہ دے دیا میں نے. یہاں پر یہ خیال رکھ کر کاپی کرنے والا بچہ اسٹوڈنٹ یہ ایجوکیشن سسٹم کو دھوکہ دے رہا ہے یا خود کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ کیوں ترقی سے دور ہو رہا ہے. 1 سال 2 سال یہ موقع ملے گا, جب وہ بڑے ایگزاموں کی طرف جائے گا تو دیکھے گا کہ علم سے دامن خالی ہے, واپس آ گئے جہاں آنا تھا, جو ان کی اصلی جگہ تھی. تو بچہ کاپی کر کے ایجوکیشن سسٹم کو نہیں اس نے دھوکہ دیا ہے بلکہ خود کو دھوکہ دیا ہے. کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھ کر ساتھ نہ دے کے امام کو دھوکہ نہیں دیا ہے بلکہ کوفے والوں نے خود کو دھوکہ دیا ہے. ورنہ کس کی مجال کے امام حسین کو کوئی دھوکہ دے دے. کوفے والوں نے خط لکھ کر, آج تک کوفے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بے وفا شہر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بدنامی ان کے ساتھ جڑ گئی ہے اور کوفے کے ساتھ بے وفائی الگ نہیں ہوتی ہے. یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہم امام کو جو خط لکھ کر ساتھ نہیں دے رہے ہیں امام کا نقصان ہوگا, نہیں, امام کا نہیں, خود کو انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے کوفے والوں نے. ٹھیک. جناب وہب ابن وہب معلوم تھا امام حسین کو کہ یہ مسیحی ہیں, پھر کیوں امام نے دعوت دی؟ اس کا پہلا جواب یہ کہ امام شیعوں کے نہیں تھے, امام مسلمانوں کے نہیں تھے. رسول نے اپنے کاندھوں پر امام حسین کو بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر یہ نہیں فرمایا اے مسلمانوں پہچانو یہ حسین ہے, بلکہ فرمایا یا ایھا الناس ھذا حسین ابن علی فاعرفوا, اے انسانوں یہ حسین ہے, اس کو پہچانو. تو حسین پوری کائنات کا امام ہے, سب کی ہدایت کرنا امام کی ذمہ داری ہے. ٹھیک. تو اب ایک اور سوال کر لیں گے ہم امام حسین سے, مولا کیا کوفے کے مکے کے راستے سے یہاں پہنچنے تک, کربلا پہنچنے تک کوئی دوسرا مذہب کا دوسرے لوگ آپ کو نظر کیا راستے میں نہیں ملے, یا ملے تو آپ نے دعوت نہیں دی؟ آپ نے جناب وہب ہی کو کیوں دعوت دی؟ یہ مسئلہ جناب وہب کا آنے والے ہمارے دور کے لیے بہت بڑا مسئلہ حل کرے گا کہ امام کو معلوم تھا کہ میرے پاس کربلا کو کامیاب کرنے کے لیے وقت کم ہے. یہاں امام نے دیکھا کہ کن لوگوں کے اندر میری ہدایت حاصل کرنے کی قابلیت اور صلاحیت ہے. امام نے ان کو دعوت دی. جناب وہب گئے. آج کے دور میں یہ بات ہم اور آپ بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. لوگوں کی عادتیں بدلنا آسان ہے, لوگوں کے عقیدے بدلنا بڑا مشکل کام ہے. عقیدے اتنی جلدی نہیں بدل سکتے. ٹھیک. عقیدوں کے لیے رسول اللہ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں 40-50 رسول پر ایمان لانے والے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول چاہتے تھے کہ ان کے دماغوں سے بت نکل کر خدا بیٹھ جائے. جو دشمنیاں مکے میں کی گئی ہیں, یہ دشمنیوں کے پیچھے وجہ عقیدے بدلنا تھا. مدینے میں آ کر نبی نے عادتیں بدلنا شروع کی. بے وفا لوگ وفادار ہو گئے, ہر طرح کی برائی چھوڑ کر لوگ اچھائی کی طرف آ جاتے تھے. مدینے میں رسول کا کام آسان ہو گیا, اس لیے کہ لوگوں کی عادتیں بدلنا تھا, جھوٹے کو سچا بنانا تھا. اور رسول بھی وہ اپنی نبوت کا پورا استعمال کرتے. ایک آدمی آیا رسول اللہ کی خدمت میں آ کے کہنے لگے, یا رسول اللہ میں نے آپ کا دین سنا, آپ کی تبلیغ سنی, میرے دل پر تھوڑا تھوڑا اثر ہوا ہے, میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اچھا ہو جاؤں. کہا ٹھیک ہے, بتاؤ تمہاری مشکل کیا ہے؟ کہا میری زندگی میں 3 یا 4 عادتیں ہیں, جن عادتوں کو میرے رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہیں عادتیں. وہ ایک مجھے معلوم ہے کہ یہ 4 چیزوں سے آپ منع کر رہے ہیں, یہ 4 چیزوں سے آپ ایک ساتھ مجھے منع کر دیں, میرے سے یہ ممکن نہیں ہے. 4 میں سے کسی ایک کو کہیں آپ, فی الحال میں کوشش کروں گا جا کر 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پھر آؤں گا, کہوں گا دوسری عادت کو آپ ختم کریں میری. ایسا کر کے میں سارے عادتوں. رسول نے بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا عادتیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میری پہلی عادت
میرا جینا، میرا خرچہ چوری سے چلتا ہے. ٹھیک، میں زمانے کا سب سے مشہور اور سب سے بڑا چور ہوں. ٹھیک ہے، میرا جینا اسی سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، بغیر شراب کے مجھے نیند نہیں آتی. ٹھیک، اور اپنی ہوس حرام راستے سے پوری کرتا ہوں. چوتھا یہ کہ جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ چاروں میں کہہ دیں اب، یہ چاروں مجھے معلوم ہے چاروں حرام ہیں اسلام میں. آپ جو لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں یہ چاروں ناجائز ہیں، لیکن میں چاروں کو چھوڑ دوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. آپ ان چاروں میں سے کوئی ایک فی الحال کے لیے مجھ سے کہیں، منع کریں، میں چھوڑ دوں گا. پھر اس کے بعد آ کر دوسری تیسری میں چھوڑوں گا. رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، آج کے بعد جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ پر کنٹرول کر لے. اس کے بعد پھر آنا جب آنا چاہے. گیا باہر، اپنی عادت کے مطابق دیکھا کہ کچھ چوری کروں. چوری کرنے کے لیے 2 قدم آگے بڑھایا، خیال آیا کہ اب میں چوری کر کے کچھ خرید کے پیوں، کوئی چیز لوں. میں کوئی پوچھے کہاں سے آیا پیسہ، میں کہوں گا کہ چوری میں نے کیا ہے تو بدنام ہو جاؤں گا. اگر کہوں کہ نہیں کیا ہے تو رسول سے میں نے وعدہ کر دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا. نہیں بھائی، چوری اچھی چیز نہیں ہے. آگے گیا، دوسرا کام کیا، نہیں کیا. اگر کہوں ہاں تو جھوٹ ہو جائے گا، بدنام ہو جاؤں گا، نہ تو جھوٹ ہو جائے گا. تینوں کام سے بچ کر گھر پہنچا. دہلیز پر کھڑے ہو کر سوچنے لگا، ایک ہی ملاقات میں رسول کی میں اتنا پاک ہو گیا. دوڑ کر آ کے کہا، اے میرے رسول سلام ہو آپ پر، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جو کم وقت میں ہدایت دے دیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے. عقیدے بدلنا، دیکھیں عادتیں تھی بدل گئیں، عقیدے نہیں بدلیں گے. رسول نے لوگوں کو بٹھا کر کہا کہ بھائی اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا وجود سب کچھ، سب سن کر کہتے تھے آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہیں، الیاذ باللہ آپ فلاں ہیں فلاں ہیں. تو رسول نے کہا کہ بھائی، ایک آدمی آیا رسول خدا کی خدمت میں، رسول کے بیٹے کا انتقال ہوا، چاند گہن لگ گیا تھا. رسول کے گھر پہنچ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا ہے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. کہا کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے موجوزے دکھا دی ہے، بٹھا کے پوری باتیں سمجھا دی، وہاں پر اثر نہیں ہوا، اچانک کیا ہو گیا تم کو؟ کہا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، سنا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور سورج گہن لگ گیا ہے، چاند گہن لگ گیا ہے، تو میں سوچا کہ آپ کا بیٹا انتقال کرے اور آسمان پر چاند گہن لگ جائے تو کچھ نہ کچھ آپ کا وہاں سے کنیکشن ہے. تو مجھے اب کچھ تسلی ہو رہی ہے کہ آپ کا جو تبلیغ ہے وہ صحیح ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں. رسول نے فرمایا کہ ایسے باتوں سے میں کسی کو مسلمان ہونے کے لیے راضی نہیں ہوں. جاؤ، جب میرے آیتوں اور معجزات کو دیکھ کر تم کہا رسول اللہ میرے اندر مشکل کیا ہے؟ کہ آج میرے بچے کے انتقال پر چاند گہن لگا تو تم یہاں آ گئے، کل کسی کے بچے کے مرنے، کسی اور کے بچے کے مرنے سے سورج گہن آ جائے تو وہاں چلے جاؤ گے. عقیدہ بدلنا آسان نہیں ہے. جناب امام حسین علیہ السلام نے وہب کا عقیدہ بدلا، وہ بھی مختصر سی ملاقات میں، بہت مختصر 2-3 منٹ کی ملاقات. جناب زہیر کا عقیدہ بدلا مختصر ملاقات میں. تو یہ مختصر ملاقات میں عقیدے کیسے بدل گئے؟ عقیدے کیسے بدل گئے مختصر ملاقات میں؟ تو اس کی وجہ یہ ایک مثال دے کر انشاءاللہ ربط مصائب کر دیں. جناب یوسف کا واقعہ اور ہم نے اور آپ نے سنا ہے. حضرت یوسف زلیخا کا جو واقعہ ہوا، جب زلیخا پر الزامات کی انگلیاں اٹھنے لگیں تو زلیخا نے ایک پروگرام سیٹ کیا، مصر کی عورتوں کو بلا کر ایک ہال میں بٹھا دیا، 2 صف، ادھر ایک صف ادھر ایک صف، جو سیریل میں دیکھا آپ نے. ایک دروازے کے پیچھے یوسف کو بند کیا، کہا یوسف جب میں آواز دوں گی تو آ جاؤ. دروازہ کھلا، سب عورتوں کے ہاتھ میں ایک میوہ اور چاقو. یوسف اندر آئے،
نگاہیں عورتوں کی یوسف پر تھی، چھری چلنے لگی، میوے کی جگہ انگلیاں کٹ گئیں. ٹھیک، ایک عورت کی کٹی یا دو عورت کی؟ کتنے عورتوں کی؟ جتنی وہاں پر تھی سب کی انگلیاں کٹ گئیں. ٹھیک، اب یہ واقعہ آپ نے سنا، کیا اس سے پہلے، یہ عورتوں کے درمیان آنے سے پہلے، کہ یوسف کسی کمرے میں چھپے ہوئے تھے، باہر نہیں آتے تھے؟ کیا بازار نہیں جاتے تھے؟ گلیوں میں نہیں گھومتے تھے؟ جب یوسف معمولی حالات میں باہر بازار میں جاتے، دوسرے تیسرے کام کرتے، ان عورتوں نے یوسف کو پہلے دیکھا تھا، لیکن کہیں پر کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، کسی نے نہیں بتایا کہ یوسف بازار سے جا رہے تھے، کوئی عورت دیوار سے ٹکرا گئی، یوسف کو دیکھتے دیکھتے دیوار سے ٹکرا گئی، یا کوئی عورت جا رہی تھی، یوسف کو دیکھ کر اس کے ہاتھ میں جو سامان تھا گر گیا. کچھ نہیں. اس سے پہلے ان عورتوں نے کئی مرتبہ یوسف کو دیکھا تھا، لیکن کسی کے ساتھ کوئی اتفاق نہیں ہوا. یہاں پر یوسف گزرے، سب کی انگلیاں کٹ گئی. وجہ کیا؟ تفسیر میں اس سوال کا جواب دیتے علماء فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے اللہ نے یوسف کو وہ نبوت کا جلوہ دکھانے کی اجازت نہیں دی تھی. نارمل باہر نکلتے تھے، وہ نبوت کا جلوہ نہیں دکھاتے تھے. یہاں پر اس لیے کہ ایک امتحان تھا، اس امتحان کے لیے اللہ نے حکم دیا یوسف اپنا جلوہ نبوت لے کر باہر جاؤ. جب اللہ نے نبوت کا جلوہ لے کر باہر آنے کی اجازت دی، انگلیاں کٹ گئی. اب سوال کرتے وہاں بھی 1 منٹ میں 2 منٹ میں کیسے ہو گئے؟ دوسرے لوگوں کو حسین نے یہاں پر جلوہ امامت سے دعوت دی، جلوہ امامت سے دعوت دی. 2-3 منٹ میں جناب وہب کا عقیدہ بدل گیا، جناب زہیر عقیدہ بدل گیا. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں کہ اگر ہم اہل بیت کے در سے وہ معرفت کا جیسے ضرورت ہے وہ لے کر جائیں تو ضرور. اسی ہم نے جناب وہب کا تذکرہ کر دیا ہے تو اسی سے مصائب جوڑ دیں گے. دیکھیں ایک نکتہ ابھی ذہن میں آیا ہے، پہلے بھی سوچا تھا مجلس سے پہلے. 10-12 محرم تک کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو، اور 12 محرم کے بعد جو اہل بیت کا قافلہ کوفہ شام گیا ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس کو اور اس کو ہم کہیں گے تعمیر کربلا، اور اس کو دیں گے ہم تشہیر کربلا، تبلیغ کربلا. تعمیر کربلا کربلا کے اندر ہوئی، تبلیغ کربلا کربلا کے باہر ہوئی. ٹھیک، ابھی 12 دن کا ہم نے ٹائم گزار لیا ہے تعمیر کربلا کے مرحلے میں. ابھی جو مرحلہ گزر رہا ہے، آنے والا ہے، وہ ہے جس مرحلے میں ہم ہیں تبلیغ کربلا، تشہیر کربلا. ٹھیک، اگر اس میں دیکھیں تعمیر میں جو قربانیاں دی گئیں اور تشہیر میں جو تکلیفیں اٹھائی گئیں، امام سجاد سے جب پوچھا جاتا تھا مولا آپ کو تکلیف تعمیر میں ہوئی یا تشہیر میں، تو امام کیا نام لیتے تھے؟ کہ تشہیر میں زیادہ. تشہیر اور تبلیغ کربلا، یہاں پر وقت کتنا لگا؟ تعمیر کربلا میں 10 دن اور تشہیر کربلا میں اگر کم از کم 40 دن کا بھی وقت ہم مان لیں، پہلی 40. تو یہ ہمارے لیے اب ضروری ہے کہ ہم تعمیر کربلا سے باہر نکلیں، تبلیغ کربلا، تشہیر کربلا، اس چیز کی طرف ہمارا دھیان جائے. اور یہ تعمیر اور تشہیر کربلا اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ شہدائے کربلا نے اپنی جانیں قربان کرنے کے باوجود تبلیغ اور تشہیر کے خاطر نو کے سنا پر چلے ہیں. حسین کا سر نو کے سنا پر، شہداء کا سر نو کے سنا پر، کہاں کے لیے؟ تشہیر کربلا کے لیے. ٹھیک، جناب وہاب قلبی جو ایک شہید کربلا ہیں، 17 دن کا دولہا. ابھی ہم علی پور میں ایک مجلس پڑھ رہے تھے، ایک ایران سے مہمان آئے ہوئے تھے، جناب ڈاکٹر محمود، جو ابھی نام ذہن سے نکل رہا ہے، وہ ہمارے میٹنگ میں تھے حوض علمیہ میں. ان سے گفتگو ہوئی تو یہ واقعہ سنیں، 2-3 جگہ ہم نے عرض کیا ہے اس واقعے کو. وہ ان کا جو کام تھا، ایک ہدف لے کر وہ آگے بڑھے ہیں
کہ دنیا بھر میں جناب علی اصغر کے نام سے ایک پروگرام کریں جو 20-25 سال سے یا آگے پیچھے کچھ سالوں سے چل رہا ہے، شیر خوار کربلا کے نام سے. اس میں کیا کرتے ہیں، 6 محرم کو 7 محرم کو جہاں پر جناب علی اصغر کے مناسبت سے جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو جو 4 مہینے کے 6 مہینے کے 8 مہینے کے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک ہرا سا کپڑا پہنا کر باہر لے کے جاتے ہیں. سارے چھوٹے چھوٹے بچے ایک ساتھ 400 500 200 جتنے ہیں وطن میں سارے نکل جائیں تو لوگوں کی توجہ آ جائے گی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں نکلے ہیں. کوئی آ کے سوال کرے گا اور اس طرح سے کربلا کے پھیلانے میں ایک مدد مل جائے گی. تو یہ کام انہوں نے شروع کیا. ڈاکٹر مرادی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 30 کلو کپڑوں کا لگیج لے کر ترکی آ گئے وہاں کے مومنین میں بانٹنے کے لیے، اور 30 کلو کا لگیج صرف اور صرف یہی چیزیں تھیں، یعنی یہی کپڑے تھے جو جا کے ہمیں بانٹنا تھا. اتر گئے جا کے ایئرپورٹ میں، کسٹم نے پکڑ لیا. کسٹم نے پکڑ کے کہا کہ ایک ہی طرح کا کچھ کپڑا لگ رہا ہے آپ کا، آپ کچھ بزنس وغیرہ کر رہے ہیں کیا ہے، آ کے کلیئرفیکیشن دیں. لے کے چلا گیا اندر. ہم کو کپڑا ہے، ہم ہیں، آپ کسٹم آفیسر ہے، اب زبان ہم کو صحیح سے آتی نہیں ہے، اب اس کو کیا سمجھائیں کہ یہ کیا چیز ہے، اجازت دے نہ دے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جو آفیسر ہم کو اندر لے کے گیا تھا وہ احترام میں کھڑے ہو کر باہر نکل گیا. باہر نکل کے سیلوٹ کیا. ایک احترام کا کچھ مسئلہ تھا. ایک ان سے بڑے آفیسر، سینئر آفیسر آئے ہوئے تھے، ان کو اندر اس کمرے میں بٹھایا جہاں یہ تھے. پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہے، کہا کہ یہ مسئلہ ہے. تو اتفاق سے جو بڑا آفیسر تھا وہ شیعہ تھا، جو سینئر آفیسر تھا وہ شیعہ تھا. انہوں نے بتایا ایسا مسئلہ ہے. تو اب شیعہ کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا مسئلہ ہے، اس لیے ہم آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ احترام کے ساتھ ان کو باہر بھیجیں یہ لگیج لے کر. جب وہ چلے گئے، آغا مرادی کہتے ہیں میں خود ایئرپورٹ میں تھا جب ہم کو باہر لے جا رہے تھے، تو وہ جو آفیسر تھا جس نے ہم کو پکڑا تھا اس نے کہا کہ آپ بہت بڑے خوش نصیب ہو. کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہ جو سینئر آفیسر ہیں چیکنگ کے لیے یا ملاقات کے لیے 2 سال 3 سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اس مرتبہ آ جائیں تو 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد ان کا کوئی ڈیٹ ٹائم فکس نہیں ہے. آج آپ کا یہاں یہ مسئلہ اور ان کا آنا یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے آنکھوں سے پانی نکل گیا. میں نے کہا کہ تو تیرے عقیدے کے حساب سے کہہ رہا ہے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے وہ آیا نہیں ہے، علی اصغر نے ان کو بلایا ہے. ورنہ یہ اتفاق، یہ کربلا، یہ ایک سمندر ہے، یہ ایک سمندر ہے. جناب وہاب کلبی 17 دن کا دولہا امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد امام سے اذن جنگ طلب کی. امام نے کہا کہ وہاب ابھی تم دولہا ہو، جاؤ اپنے گھر والوں سے اجازت لو. جناب وہاب آئے. اماں نے کہا کہ بیٹا کیوں اپنی شہادت پیش کرنے میں دیر کر رہے ہو؟ کہیں نئی دلہن کے باتوں میں تم آ کر امام کی نصرت کرنے سے دریغ نہ کرنا. کل میں فاطمہ زہرا کو کیا چہرہ دکھاؤں گی، میں فاطمہ زہرا کو کیا چہرہ دکھاؤں، بیٹا دیر نہ کرنا. کہا اماں امام نے فرمایا ہے جا کے اندر اجازت لیں. تو وہاب کی زوجہ، جیسا وہاب تھا ویسی بہو تلاش کی تھی جناب وہاب کی ماں نے. جیسے ہی وہاب کی زوجہ سے کہا تو سر جھکا کے کہا اے میرے سید، مجھے معلوم ہے کہ کتنا بڑا وقت آیا ہے میرے لال، میرے آقا پر، میرے مولا پر. میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، میں سنی نہیں، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. میں آپ کو میدان میں جانے اور شہادت پیش کرنے سے آپ کو منع نہیں کروں گی. بس ایک وعدہ کر دیں، مجھے اتنا تو یقین ہے آپ شہادت پا کر جنت میں چلے جائیں گے. میرے آگے کی زندگی کیا ہو جائے، کیسا ہو جائے مجھے نہیں معلوم، لیکن جب آپ وہ درجے پہ چلے جائیں، فاطمہ کی طرف سے حسین کی ماں سے میری شفاعت کروا دینا. اتنا کہہ دینا کہ سیدہ اس زوجہ نے، اس محترمہ نے مجھے روکا نہیں تاکہ بیوی کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے. حسین نے کیسے کیسوں کو کیا کیا بنا دیا، کہاں کہاں سے وہ کون سا جلوہ دیکھ لیا انہوں نے حسین ابن علی کا کہ ایسی محبت، ایسی الفت ان کے ذہن دلوں میں آ گئی. وہاب گئے میدان میں. جانے کے بعد ایک حد تک جنگ کر کے واپس ماں کی خدمت میں آئے. آ کر کہنے لگے اماں کیا جیسا آپ چاہتے تھے ویسا کام میں نے کر دیا؟ تو وہاب کی ماں نے کہا کہ بیٹا جب تک تیری جان حسین کے قدموں پہ قربان نہ ہو جائے مجھے آرام ملنے والا نہیں ہے، مجھے سکون ملنے والا نہیں ہے.
پھر ماں سے خدا حافظی کی میدان میں گئے. میدان میں جانے کے بعد پھر جنگ کی. جناب وہب نے جنگ کرتے کرتے زخمی ہو گئے. اللہ اکبر. جگر تھام کے یہ جملہ سنیں. پورے کربلا کے واقعے میں 2 شہداء ایسے ہیں جن کا سر زندے میں کاٹا گیا ہے، ورنہ باقی کے جو شہداء تھے ان کی شہادت کے بعد سر کاٹے گئے ہیں. 2 شہید ایسے ہیں جن کے سر ابھی روح باقی تھی، ابھی زندہ تھے، اس وقت ان کے گلوں کو ان کے سروں سے بدن سے جدا کیا گیا. ایک فاطمہ کا غریب حسین، ایک 17 دن کا دھولا وہب. وہب کا سر جدا کیا گیا. ماں کے دل کو جلانے کے لیے وہب کے سر کو ماں کی گود میں لا کے رکھ دیا. کہا کہ یہ لیں آپ کے بیٹے کا سر. جیسے ہی جناب وہب کے سر کو ماں نے دیکھا، ہونٹوں کا بوسہ لے کر فرمایا بیٹا تو نے مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا. میں کل فاطمہ زہرا سے بتا سکتی ہوں بی بی آپ کے بیٹے کی راہ میں نے ایک ناچیز قربانی پیش کی ہے، میں نے ایک مختصر سا کام کیا ہے، میں اپنا سر دے دو. پھر لے جا کے میدان میں رکھ دیا جناب وہب کی ماں نے سر کو. کسی نے پوچھا کہ اپنے بیٹے کا سر کیوں واپس آپ میدان میں رکھ رہی ہیں؟ تو ایک جملہ کہا وہب کی ماں نے خیمے سے، جو مولا کی راہ میں دے دیا جاتا ہے اس کو پھر واپس نہیں لیا جا. یہ کون سی معرفت تھی؟ یہ کون سا؟ اللہ اکبر. جب اصحاب کے دلوں میں جنہوں نے 2-3 دن 5 دن 8 دن امام کے ساتھ وقت گزارا، ان کے دلوں میں اتنی محبت تھی تو سکینہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، میرے حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب مولا کے سامنے ایک ایک شہید کی شہادت کی خبر آتی. اللہ اکبر. خود میرے حسین پر کیا گزری ہوگی جب میرا مولا آخری مرتبہ خدا حافظی کے لیے خیمے میں آیا. آنے کے بعد کہنے لگا بہن ام کلثوم جب مدینہ جانا تو میرے شیعوں کو کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیے حسین کو یاد کرے، حسین کو یاد کرے. اس جملے پر ہم نے غور کیا کہ امام حسین نے کیوں فرمایا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کو یاد کرنا. اللہ اکبر. امام نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو سکینہ کو یاد کرو، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو اصغر کو یاد کرو، جب بھی ٹھنڈا پانی پیو قاسم کو یاد کرو، بلکہ فرمایا جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کو یاد کرنا. آخر کیا میرے مولا حسین کی پیاس جناب سکینہ سے بھی زیادہ تھی، جناب اصغر سے بھی زیادہ تھی؟ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ ہاں امام حسین کی پیاس جناب سکینہ کی پیاس سے زیادہ تھی. جناب کیوں؟ اس لیے کہ جب زلجنہ خالی واپس آیا میدان میں تو جناب سکینہ نے زلجنہ کے گردن میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر کہا زلجنہ مجھے یقین ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، لیکن میرے دل کی تسلی کے لیے اتنا بتا دے پانی پلا کے ذبح کیا. پانی پلا کے ذبح کیا گیا یا میرے بابا کو پیاس؟ آخر میرے حسین کی پیاس وہ کتنی تھی کہ ایک معصوم بچی یہ دل میں تمنا رکھ رہی ہے کہ کاش میرے بابا کو پانی مل جائے. آخر حسین کی اب اس کے پیچھے وضاحت ہے کہ کیوں، لیکن ایک جملہ جو دل تڑپ کر کہتا ہے کہ کیوں امام نے فرمایا میری پیاس کو یاد کرو. جگر تھام کر سنے جتنے بھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں اللہ آپ کی جوانیوں کو کامیاب کرے، اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ جملہ سننا. اگر جو صاحب اولاد ہیں جن کے جوان بیٹے ہیں وہ بہتر اس بات کو سمجھیں گے. اگر باپ سے جوان بیٹا آ کر کہے بابا مجھے 5,000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، باپ کہہ دے کہ بیٹا میرے پاس نہیں ہے ابھی میں نہیں دے سکتا، بیٹا بھی چلا جائے گا، باپ بھی آرام سے سو جائے گا. یہ منع کر کے باپ کے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، باپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں آتی، اس کو جو ہے اضطراب نہیں ہوتا. لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں کہ اگر کوئی جوان بیٹا 18 سال کا 19 سال کا باپ کے پاس آ کر کے بابا ایک گلاس پانی ہے، ایک گلاس پانی ملے گا، باپ کہے کہ بیٹا میرے پاس نہیں ہے، یہ کہہ کر بیٹا چلا جائے گا، لیکن باپ تکیے پر سر رکھے گا تو تڑپ تڑپ کر روئے گا ہائے میں کتنا مجبور ہو گیا، میرا بیٹا کچھ نہیں مانگا تھا، میرے بیٹے نے ایک گلاس پانی مانگا تھا، میں اتنا بھی میرے بیٹے کی آرزو پوری نہ کر سکا. علی اکبر امام حسین کے پاس آ کر کہنے لگے بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ امام نے کہا بیٹا اکبر اپنی زبان میری زبان میں رکھ دے. اکبر نے زبان رکھ کر فوراً پیچھے کر لیا، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی ہے. امام نے جو فرمایا شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی غربت کو یاد کرنا. 18 سال کا بیٹا
حسین سے پانی مانگ رہا تھا، حسین پانی نہ دے سکا۔ اکبر کو امام کی طرف یاد تھی، معلوم تھا میرا بابا بہت تڑپے گا۔ جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آئے، پہلا جملہ کا بابا دادا پانی لے کر آ گئے۔ دادا علی جامع کوثر لے کر، بابا اپنے دل میں اب درد نہ رکھے، اکبر کو دادا پانی پلا رہے ہیں، اکبر کی پیاس دور۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اے شہید انسانی، اے شریک قرآنی، آج تک دلوں پر ہے تیری ہی حکمرانی، آج تک دلوں پر ہے تیری ہی حکمرانی، ذبح کر دیا تجھ کو اور نہیں دیا پانی، اے شہید انسانی، اے شریک قرآنی، اے شہید سب مل کے جواب دیں، اے شریک قرآنی، ارے مرخد نبی چھوٹا، خبر فاطمہ چھوٹی، روضہ حسن چھوٹا، پیاری دلربا چھوٹی، اس طرح مدینے سے آل مصطفیٰ چھوٹی، شہر سارا سنسا تھا، چھا گئی تھی ویرانی، اے شہید انسانی، اے شریک قرآنی، 6 مہینے والے نے تیر کھا کے دم توڑا، 13 سال قاسم کا خون میں بھر گیا جوڑا، جادہ حقیقت سے نہ کسی نے منہ موڑا، کیسے کیسے جانوں کی پیش کر دی قربانی، اے شہید انسانی، اے شریک قرآنی، اے شہید انسانی، اے شریک قرآنی، اور بھائی کے کٹے شانے اف نہیں کیا تو نے، چھوٹے اقربا سارے اف نہیں کیا تو نے، ہائے جل گئے خیمے اف نہیں کیا تو نے، لب ہلے تو نیزے پر بولتے تھے قرآنی، اے شہید انسانی، اے شریک قرآنی، اے شہید انسانی، اے شریک قرآنی، دھوپ میں قیامت کی تیرا آخری سجدہ، عشق و حق کی منزل تھی تیرا آخری سجدہ، فاطمہ نہ بھولے گی تیرا آخری سجدہ، پشت پر ستم گر تھا خاک پہ تھی پیشانی، اے شہید انسانی، اے شریک قرآنی، اے شہید انسانی، اے شریک قرآنی، ارے کربلا کی منزل بھی کیا عجیب منزل تھی، پیر اور جوانوں میں ننھی جاں بھی شامل تھی، بعد عصر زینب کو سب سے سخت مشکل تھی، بھوک و پیاس کا سہنا قافلے کی نگرانی، اے شہید انسانی، اے شریک یہ آخری بند ہے، یہ آخری بند ہے، اے شہید انسانی،
اے شریک قرآنی. ارے ایک دوپہر ہی میں گھر اجڑ گیا تیرا, ہے فرات پر اب تک بھائی کا تیرے قبضہ, سر کے بل زیارت ہو ہے رضا کا یہ منشا, ہند میں پریشان ہے خادم خراسانی. اے شہید انسانی, اے شریک قرآنی, اے شہید انسانی, اے شریک قرآنی. حسین 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 حسین. حضرات انشاءاللہ زیارت کے بعد میں قرآن اندازی ہوگی تو تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اسی مقام پر تشریف فرماؤ. ابھی زیارت ہوگی. فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء, السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء, السلام عليك يا شمس الشموس انيس النفوس, غريبا شهيدا مظلوما بأرض وطوس, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولاي يا صاحب العصر والزمان, السلام عليك يا خليفة الرحمن, السلام عليك يا شريك القرآن والإسلام, الأمان 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 من فتنة الزمان, عجل الله تعالى فرجت وسخ الله تعالى مخرجت وظهور إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ حیدری. سب پر محمد وآل محمد صلوات. حضرات ابھی انشاءاللہ ایک جو شبہ ہے تاکہ شک نہ ہو, جن لوگوں نے بھی یہ ٹکٹ قرآن اندازہ کی خریدی ہے بس اس نیت سے لی ہوگی, اور انشاءاللہ نیت بھی یہی کر لیں کہ ہم نے یہ جو کچھ بھی اس کا لیا ہوا ہے وہ ایک آئی بی ایس کے فائدے کے لیے لیا گیا ہے. انشاءاللہ اگر خوش نصیب رہے تو اٹھے گی, یا آپ کے نائب الزیارہ جو شخص کو بھی مولا بلائے ہیں وہ آپ کا نائب الزیارہ رہے گا, آپ کی طرف سے زیارت کرے گا. اس نیت سے رکھیں, اور جو کچھ بھی اس سے فائدہ پہنچے گا, جو بچت اماؤنٹ ہوگا زیارت کے بعد میں, وہ اس امام بارگاہ کے لیے خرچ کیا جائے گا, وہ آپ سب لوگ کی اجازت سے. تو یہ دلوں میں یہی نیتیں رکھیں تاکہ یہ پیسہ حلال ہو, اس امام بارگاہ میں خرچ کیا جائے. بارگاہ کا ثواب محمد وآل محمد صلوات ہے. لائیو ہے بابا, لائیو ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں, ایک سیکنڈ, اب میں گزارش کرتا ہوں حجرۃ الاسلام والمسلمین مولانا محفوظ عابد صاحب سے قبلہ سے, اور ہمارے جو آئٹا کے سرپرستان ہیں جناب ناشر بھائی, اور جناب اگر شرافت بھائی ہیں ادھر, یا کوئی اور بھی ہمارے سرپرست میں سید سمیر حیات صاحب اگر ادھر تشریف فرما ہے تو پلیز یہاں پر تشریف لائیں, تاکہ یہ بچے جب چٹھی اٹھا کر دیں گے تو انشاءاللہ مولانا وہ کھول کر نمبر بولیں گے انشاءاللہ. مولوی صاحب کے ہاتھ میں دو, مولوی صاحب کو دو. زیرو 157 یہ وہاں پہ ایک آدمی جا کر لکھیں بے, وہ مٹا دیں. 0157 پہلا خوش نصیب. ہے کیمرہ آن لائن ہے نہیں, وہ سید حیدر حسن میسم عباس, سید حیدر حسن میسم عباس, صلی اللہ محمد وآل محمد. جی اب بیٹھ جاؤ, سخاوت بیٹھ جاؤ, اب بیٹھ جاؤ. 0453 یہ مینجمنٹ یا ایڈوائزری بورڈ میں سے ایک شخص ہوگا. نہیں 04 مینجمنٹ یا ایڈوائزری بورڈ کا ہی شخص ہوگا کوئی نہ کوئی. 0453 شاید, مجھے پتہ نہیں, نمبر سے پتہ لگتا ہے. سید عاظم رضا سنا شرافت حسین, تو نمبر سے پتہ چل جاتا ہے.
دیکھیں یہ دو یہاں پہ صرف یہاں کے جو داخلی تھے ان کے لیے تھی، جو 4 بکیں کی تھی، کم سے کم 2 بکیں، ایک بک باہر سے بھی کی ہے، ایک بک داخلی سے، یہ دونوں سے ملا کر ایک اٹھائی جا رہی ہے. بسم اللہ دے مولانا کو. فائیو 991 یہ بھی داخل ہے، دبئی کی نہیں ہے، ادھر کی ہے. 0591 اگر 82 سے پہلا ہوتا تو دبئی کا کوئی شخص ہوتا، لیکن یہ 91 ہے تو یہاں کا ہوگا. محمد صادق صن آف مسٹر فیروز علی. ہاں محمد صادق فیروز بھائی، صلوات محمد حاج محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب لوگ جتنے بھی یہاں پہ خوش نصیب 3 جو افراد ہیں ان کی سلامتی کے لیے آپ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. انشاءاللہ ان تینوں بھائیوں سے جن کی چٹیاں اٹھی ہیں، جن کے لیے قرآن کے خوش نصیب ہوئے ہیں، وہ جب بھی ادھر جائیں گے انشاءاللہ یہاں جتنے بھی مومنین نے یہاں پہ جو قرآن کی ٹکٹیں خریدی ہیں ان کی طرف سے نائب الزیارہ رہیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا سب کا سلام امام حسین کے روزے پر پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. 12 دیگر ثواب محمد وآل محمد صلوات.